صدام حسین کی قبر کھولی گئی تو سب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بالکل ویسی ہی پڑی تھی جیسی 12 سال پہلے دفنائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ صدام حسین کو پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی بات ہے جب ایک عورت آہو بکا کرتی ہوئی صدام حسین کے سامنے آئی اور مظلومیت کی داستان سنانے لگی، جس کے بعد ایک میٹنگ میں صدر صدام حسین نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا اور پھر ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنے طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والے شخص تھے کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل حبیب کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئیں اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اس طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلے۔ مگر دوستو، آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراقی حکومت پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈا ویڈیوز پھیلائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے ہسپتال پر حملے کو جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ دنیا کی سالمیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 لوگوں کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا اور اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہے
اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ دوستو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے ان کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا ہے کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتے تھے۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتے تھے، انتہائی حد تک بے خوف آدمی تھے اور موت کو تو جیسے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہے اور اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پیارے دوستو، صدر صدام حسین کو پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں العوجہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی میت کو امریکی فوجی ہیلی کاپٹر میں بغداد سے تقریب میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود یہودی اور مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش بالکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی، جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صدر صدام حسین کی قبر کو کھولا جا رہا ہے، اور جیسے ہی قبر کھلتی ہے تو وہ بالکل درست حالت میں موجود ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر امریکی صدر جارج بش کے مطابق تقریب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسلح گروپ الحشد الشعبی کے مطابق سابق صدر کے مقبرے کو اس وقت ایک عراقی فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا جب داعش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازوں کو تعینات کیا گیا، اس لیے ان کی میت نکالی گئی، جبکہ ان کے ہی جنگجوؤں میں سے ایک کا خیال ہے کہ صدام حسین کی جلا وطن بیٹی حالہ ایک پرائیویٹ طیارے میں یہاں آئی اور اپنے والد کی میت کو اردن لے گئی۔ مقامی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو کہ صدر صدام کے دور میں طالب علم تھے، انہوں نے نام چھپانے کی شرط پر کہا کہ ناممکن، حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔ جی تو معزز پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی